بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے استاد محترم حضرت قاری الیاس صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قاری صاحب شادی میں مصروف تھے، ان کی کسی قریبی عزیز کی شادی تھی، تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی قاری صاحب فارغ ہوں گے تو پھر انہی کی ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ میں بس 1-2 دن کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں رزق میں برکت کا عمل، اور یہ عمل ہے جمعۃ المبارک کے دن کا۔ جمعۃ المبارک بڑی ہی فضیلت کا دن ہے، بڑی ہی برکتوں کا دن ہے، بڑی ہی وسعتوں کا دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دوسری عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ جمعہ جماعت سے ہے، جماعت اجتماع سے ہے کہ یعنی لوگوں کا جمع ہونا، اور عید کے دن بھی لوگ عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، خوشی ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جمعے کا دن اجتماع کے لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ امت مسلمہ متحد و متفق ہو کر اس اجتماع میں شریک ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک تشریف لائے۔ تو حضرت جبرائیل کے پاس سفید آئینے کی طرح ایک چیز تھی۔ تو حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو۔ فرمایا کس چیز کی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یوم العروبہ عطا فرمایا ہے۔ یوم العروبہ حضرت جبرائیل نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یوم العروبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مبارک کو خوشخبری کو قبول فرمایا۔ عروبہ کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا ہے، اور یہ دن پہلے کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، یہ آپ کی امت کے اوپر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ اب جمعے کا دن حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیا، مگر ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا، جو بھی اپنی حاجت اس کے سامنے رکھے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اب ان 12 گھنٹوں میں وہ وقت کب ہے اس کا تعین نہیں فرمایا۔ جس طرح لیلۃ القدر کا تعین نہیں فرمایا، اسی طرح جمعۃ المبارک کی اس گھڑی کا تعین نہیں فرمایا۔ تعین اس لیے نہیں فرمایا کہ تاکہ لوگوں میں عبادت کا شوق بڑھے، وہ تلاش کریں گھڑی کو، آیا اس گھنٹے میں ہے، اس گھنٹے میں ہے، اگلے گھنٹے میں، اس طرح لوگ سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ تو بہرحال علماء کرام کے اپنے اپنے تجربات ہیں، اپنے اپنے مشاہدات ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قبولیت کی گھڑی جب امام 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتے ہوئے منبر پر بیٹھتے ہیں، اس وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک وقت حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ قبولیت کی گھڑی نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک ہے۔ اس وقت میں جو بھی بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور بندے کی دعا کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جمعۃ المبارک کا دن انتہائی برکتوں کا دن ہے، انتہائی وسعتوں کا دن ہے، انتہائی فضیلتوں کا دن ہے، اور اس دن کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ کی ذات عالی سے ضرور مانگیے، اور ہر جمعے کو کچھ نہ کچھ اللہ سے ضرور مناجات کیا کیجیے، اللہ سے ضرور اپنی حاجات پورا کروائیے، اللہ سے ضرور
اپنی بخشش کی دعا کروائیے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ عرض کرنے جا رہا تھا رزق کے متعلق۔ آج روزی کے مسئلے میں ہر انسان پریشان ہے کہ کس طرح میرے مال میں اضافہ ہو، کس طرح میرے مال میں برکتیں ہوں، کس طرح میرے مال میں وسعتیں ہوں، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میرے مال میں اضافہ فرما دے، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت عطا فرما دے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کوئی بڑے مالدار نہیں تھے، وہ صرف اعمال کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے صحابہ کرام اعمال کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ویسے ویسے انہیں رزق عطا فرمایا کرتا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، کسی سفر پہ تشریف لے گئے تھے، تو کچھ عرصے کے بعد گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے خورد و نوش کی اشیاء میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی زوجہ سے پوچھا، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ فرمانے لگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چکی ہے اور دوسری اشیاء ہیں جو گھر کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے مانگا، گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے، کچھ آیا؟ فرمانے لگی کچھ نہیں آیا۔ پھر دوسری مرتبہ وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر گھر تشریف لائے، پھر اپنی گھر والی سے پوچھا کچھ آیا کھانے پینے کے لیے؟ فرمانے لگی کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر گئے تیسری مرتبہ، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھی، مگر اس وقت جب گئے تو اپنی بیوی کو کہہ گئے کہ چکی کے پارٹ کو یوں چلانا شروع کر دے، میں اللہ سے کچھ مانگ کے آتا ہوں۔ اب خالی چکی کا پارٹ یوں اس نے گھمانا شروع کیا، یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعا مانگی، ابھی گھر پہنچے ہیں کہ چکی سے، خالی چکی کے یوں پارٹ چلانے سے اللہ نے آٹے کو جاری فرما دیا۔ آٹا آیا، سارے برتن گھر کے بھر گئے، ہمسائے کے برتن لیے وہ آٹے کے بھر گئے۔ اب وہ حیران ہوئے کہ ہم نے نہ گندم ڈالی ہے، نہ اس میں کچھ ایسا عمل کیا ہے، بس وضو کیا ہے، مسجد میں گئے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اللہ نے یہ برکت ظاہر فرما دی ہے۔ تو وہ اب صحابی کے دل میں یہ خیال آیا، میں دیکھوں تو صحیح اس کے نیچے ہے کیا، آٹا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اب صحابی نے چکی کا پارٹ اٹھایا تو گندم کا ایک دانہ تھا، جس گندم کے ایک دانے سے اللہ تعالیٰ ان کو آٹا عطا فرما رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا یا رسول اللہ آج رات یہ ماجرا ہمارے گھر میں پیش آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا جب وہ آٹا نکلا، آٹے کے برتن بھر گئے، میں نے وہ چکی کا پارٹ اٹھا کے دیکھ لیا، دیکھا تو ایک گندم کا دانہ تھا اس میں۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، اگر تو وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو قیامت تک تیری 2 نفل جو تو نے پڑے تھے ان میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ قیامت تک اس چکی سے آٹا یوں ہی جاری فرماتا رہتا۔ تو حضرات، صحابہ کرام نے اعمال کیے ہیں، آپ بھی اعمال کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ جب ہم اعمال سے پلنے بھرنے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ کے مطابق فیصلے فرما دیا کریں گے۔ تو عرض کر رہا ہوں رزق میں برکت کا عمل۔ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک میں آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت میں آپ نے اپنے گھر سے خود روٹی پکانی ہے، مثلا گھر میں جیسے روٹی پکتی ہے، روٹی پکانی ہے، روٹی پکانے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لینے ہیں، اس کے جتنے بھی ٹکڑے ہوں گے ان تمام ٹکڑوں کو یکجا کر لینا ہے، یعنی ایک برتن میں جمع کر لینا ہے۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام، یا وہاب یا رزاق یا غنی، یا وہاب یا رزاق یا غنی، یا اپنے 3 نام 100 مرتبہ پڑھ کر ان ٹکڑوں پہ دم کر کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر آپ نے وہ رکھ دینے ہیں۔ تو وہاں سے اللہ کی مخلوقات چرند پرند آئیں گے، وہ ٹکڑوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، انشاءاللہ جیسے جیسے وہ کھائیں گے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھت
نہیں چڑھا جا سکتا، بعض گھروں میں سیڑھیاں نہیں ہوتی ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں بنا ہوتا، وہ کسی قبرستان میں لے جا کر ان ٹکڑوں کو پھینک دے۔ اب بعض لوگ قبرستان میں نہیں جا سکتے۔ تیسرا موقع یہ ہے کہ آپ کسی کھلے میدان میں جہاں عوام الناس یعنی لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، کیڑے مکوڑے، یہ بلیاں وغیرہ اس طرح ان چیزوں کی اگر آمد و رفت ہے تو آپ وہاں ڈال دیں، انشاءاللہ وہ کھائیں گے، تو اگلے رجب المرجب تک اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا بارہا کا مجرب اور آزمودہ عمل ہے، آپ اس کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔